انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ 17 ستمبر 2023 جب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنریبل چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تو انہوں نے اپنے حلف کے اختتام پر یہ اختتامیہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور میری رہنمائی کرے۔ تو یہ اختتامیہ الفاظ جو کہ اکثر اوقات کسی بھی حلف یا عہد یا وعدے کے اختتام پر کہے جاتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے اور ان الفاظ کا تعلق بائبل مقدس اور مسیحیت کے ساتھ کیا بنتا ہے، آئیے دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں۔ کسی بھی ملک یا ادارے کی صدارت، خاص طور پہ کسی ملک کی صدارت یا وزارت عظمیٰ یا قانون ساز اسمبلی یا عدلیہ یا کسی اور بڑے سرکاری عہدے یا کئی صورتوں میں غیر سرکاری عہدوں کے حصول کے بعد ان پر لازم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس عہدے کا چارج سنبھالیں، وہ ایک عہد لیں، ایک وعدہ کریں، ایک حلف اٹھائیں تاکہ یہ گواہی ہو کہ انہوں نے اپنی اس پوزیشن کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے اس وعدے یا حلف کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور میری رہنمائی فرمائے۔ اس کا تعلق بائبل مقدس کی بہت سی آیات کے ساتھ ہے اور انہی آیات میں سے اخذ کر کے مغربی ممالک کے بہت سے ممالک، بلکہ اکثر ممالک میں، امریکہ ہو، یورپین ممالک ہوں، جب وہ اپنے کسی بڑے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں، صدارت ہو یا وزارت عظمیٰ ہو یا کوئی دیگر اعلیٰ سطح کے عہدے ہوں، تو اپنے حلف کا اختتام وہ انہی الفاظ سے کرتے ہیں، سو ہیلپ می گاڈ۔ یہی وہ حلف ہے جو قدیم مسیحی بادشاہ اپنے حلف کے اختتام پر کہا کرتے تھے۔ لیکن حلف کے ان الفاظ کی تاریخ اگر کوریدی جائے، اگر اس کی اسٹڈی کی جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مارٹن لوتھر، جنہوں نے پروٹیسٹنٹ چرچ کی بنیاد رکھی، جب انہوں نے کیتھولک چرچ کے اس وقت کے رہنماؤں کے خلاف، ان کے طریقہ کار اور ان کی اتھارٹی کے خلاف ایک سٹینڈ لیا اور اپنی 95 تھیسز کو چرچ کے دروازے پر چسپاں کیا، اور اس کے بعد جب انہیں کونسل کے سامنے پیش کیا گیا تو 31 اکتوبر 1521 کے دن انہوں نے کونسل کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو لکھا ہے، جو میں نے کہا ہے، میں اس پہ قائم ہوں، اور اپنے دلائل کو ختم کرتے ہوئے جو انہوں نے آخری فقرہ کہا وہ یہ تھا کہ I stand here, I can do no other, so help me God۔ مارٹن لوتھر کے یہ الفاظ اس قدر پاورفل تھے کہ یہی الفاظ بعد میں مغربی ممالک کے حلف کا حصہ بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جارج واشنگٹن جو کہ امریکہ کے پہلے صدر تھے، جب انہوں نے اپنی صدارت کا عہدہ سنبھالا 30 اپریل 1789 میں، جارج واشنگٹن نے نیو یارک سٹی میں فیڈرل ہال کی بالکنی میں کھڑے ہو کر جب اپنا حلف لیا تو اپنے حلف کے آخر میں جب وہ اپنا حلف پڑھ چکے تو انہوں نے دبے الفاظ میں جیسے کہ سرگوشی کرتے ہوں یہ الفاظ ادا کیے، سو ہیلپ می گاڈ، گو کہ یہ اس وقت حلف کا حصہ نہیں تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو آس پاس کھڑے تھے انہوں نے یہ الفاظ سنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم لنکن نے 4 اپریل 1861 میں جب اپنی صدارت کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے یہ الفاظ بالکل واضح طور پر ادا کیے اپنے حلف کے اختتام پر کہ سو ہیلپ می گاڈ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1881 میں امریکہ کے 21ویں صدر چیسٹر اے آرتھر نے اپنے حلف میں یہ الفاظ واضح طور پہ ادا کیے، بلکہ انہوں نے ان الفاظ کو اپنے حلف کا باقاعدہ حصہ بھی بنا لیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سو ہیلپ می گاڈ کا تصور جو ہے یہ بائبل مقدس سے لیا گیا، اور آج تک یہ مغربی ممالک میں بلکہ کئی دیگر ممالک میں بھی حلف کے اختتام پر یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اگر ہم حلف یا قسم یا عہد کے حوالے سے بات کریں تو بائبل مقدس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلا وعدہ یا عہد ابراہیم سے کیا، تو وعدہ کرتے ہوئے خدا ابراہیم سے عہد کرتے ہوئے وعدہ کرتے ہوئے اپنے نام ہی کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ اسی کا حوالہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 6 باب کی 16 آیت میں پولس رسول ہمیں دوبارہ اس عہد کی یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی اور
ذات نہیں ہے، لہٰذا خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے ہوئے اپنے ہی نام سے، اپنی ہی ذات سے قسم کھائی یا وعدہ کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کرنا، حلف اٹھانا یا وعدہ کرنا اپنے ہی نام سے ممکن نہیں، ہمیشہ اپنے سے کسی بڑے کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن چونکہ خدا سے بڑا تو کوئی نہیں، خدا نے اپنے ہی نام سے، اپنی ہی ذات سے بزرگ ابراہیم سے وعدہ کیا یا حلف اٹھایا یا عہد کیا۔ تاہم یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ قسم اٹھانے میں اور حلف اٹھانے میں یا عہد کرنے میں فرق ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں قسمیں اٹھانے سے منع کیا گیا ہے کہ مسیحی کبھی بھی کسی چیز کی قسم نہ اٹھائیں۔ لہٰذا جب امریکی صدر بائبل مقدس پر یا مغربی ممالک کے بیشتر صدر، وزرائے اعظم یا بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے لوگ جب بھی عہد کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، تو وہ بائبل مقدس پر ہی حلف اٹھاتے ہیں، لیکن وہ اسے قسم نہیں کہتے، کیونکہ مسیحیوں کے لیے قسم کھانا منع ہے۔ لیکن عہد کرنا، وعدہ خلافی کے برعکس اپنے وعدے پہ قائم رہنے کا عہد کرنا یا حلف اٹھانا، اسے ایک الگ تصور میں دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ حلف اٹھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں یا کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اپنے عہد، اپنے وعدے یا اپنے حلف کے آخر میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا میری مدد کرے تاکہ میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری دیانتداری سے ادا کر سکوں۔ بائبل مقدس میں ہم زبوروں میں دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کئی بار اپنے زبوروں میں خدا سے مدد مانگتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو مارٹن لوتھر نے ادا کیے کہ خدا میری رہنمائی کرے، مدد کرے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، یعنی کہ جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ کا انہوں نے آغاز کیا، وہ اس پر قائم رہیں، اور وہ اس پر قائم رہے بھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں بھی خدا یسوع مسیح کے سامنے جب ایک کنانی عورت حاضر ہوتی ہے اور خدا یسوع مسیح سے التجا کرتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی پہ رحم کریں، تو وہ بھی خدا یسوع مسیح سے یہی درخواست کرتی ہے کہ میری مدد کریں، ہیلپ می لارڈ، خداوند میری مدد کریں۔ تو خداوند میری مدد کریں، خدا میری رہنمائی کرے، یہ الفاظ ہمیں بارہا مواقعوں پر بائبل مقدس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو خاص طور پر مغربی ممالک میں عہد، حلف یا وعدے کی کنفرمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے تاریخ اور یہ ہے حقیقت ان الفاظ کی جو حلف برداری کے وقت ادا کیے جاتے ہیں۔ سو ہیلپ می گاڈ۔ اسی موضوع کے حوالے سے کہ بائبل مقدس کے الفاظ، اصطلاحات، تشبیہات، ضرب الامثال اور کنائے اور دیگر زبان دانی کے جو ڈیوائسز ہیں، وہ اردو ادب میں، عام گفتگو میں اور نیوز نیٹ ورکس پر سیاسی تجزیہ نگاری میں جو ہم عام طور پر سنتے ہیں، وہ در حقیقت بائبل مقدس سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو ان پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے ویڈیو میں۔ تو دیکھتے رہیے انجیلی میڈیا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔